بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب اختر کاشمیری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علامہ صاحب، آج میں آپ سے وہ چیز ڈسکس کرنے چلا ہوں جو میں نے خود بخاری میں پڑھی تھی اور جس کی وجہ سے میں کئی دن تڑپتا رہا تھا، میری روح بے چین رہی تھی، میرا دماغ چٹک گیا تھا۔ آج میں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے الحمدللہ اس کو بہتر طریقے سے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے، اور وہ ہے سید الشہداء حضرت حمزہ کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک گستاخی اور کرنا چاہتا ہوں، آپ سے یہ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ سیگمنٹ میں 4 گواہوں کے بارے میں بتایا کہ وہ زنا کے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو میاں کا بیوی پہ الزام لگانا یا بیوی کے میاں پہ الزام لگانے کے بارے میں۔ تو یہ 4 گواہ زنا کے بارے میں کہاں سے لے آئے یہ لوگ؟ وہاں تو قرآن کریم نے قریش صاحب لفظ بھی رمی استعمال کیا، والذین یرمون المحصنات، انگشت نمائی کرنا، کنکر پھیرنا، پتھر مارنا، بہتان لگانا، الزام لگانا، ان معنوں میں ہے۔ تو سورۃ نور میں تو وہ ہے کہ خاوند و بیوی کا معاملہ، وہ 4 قسمیں ہیں۔ اور سورۃ نساء میں فحشہ عورتوں کے لیے ہے، اس کا زنا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ عورتیں جو بازار میں نکلیں، اشارے کریں، لوگوں کو گمراہ کریں، اگر چونکہ وہ بازار میں ہیں تو بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کم از کم 4 لوگ اگر گواہ آئیں اور گواہی دیں کہ ہاں یہ عورت یہ کر رہی تھی، فحاشی پھیلا رہی تھی، اشارے کر رہی تھی، تو وہ اس عورت یا اس قسم کی عورتوں کے لیے وہ سزا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، رجم ان کا بھی نہیں ہے، کوڑے ان کے بھی نہیں۔ اور وجہ یہی ہے کہ ان کی خرابی ہی باہر نکلنا ہے، اس خرابی کو ایک طرح سے درست کر لیا گیا ہے، اس غلطی کا ازالہ ہی اس کو گھر میں روکنا ہے کہ اب تم نے باہر نہیں جانا۔ صحیح بات ہے۔ اب رہا آپ کا اگلا سوال کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید الشہداء کا لقب بھی ان کو محدثین نے دیا ہے۔ وہ بعض بزرگوں کے نام جو ہے نا صحابہ کے، وہ خوبصورت کر کے سید الشہداء حضرت علی اسد اللہ الغالب، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، عثمان بن عفان، ذی النورین، یہ جو نام پبلک میں لیے جاتے ہیں، یہ صرف مجمع کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ان کو دلوں کو قبضے میں لینے کے لیے، پھر ان سے چندہ بٹورنے کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ان کا مال ہماری جیب میں آئے۔ اور آپ نے کہا کہ میری روح مضطرب رہی، مجھے تو شک تھا کہ آپ ختم ہو چکے ہیں، یو آر نو مور۔ بلکہ میں نے کسی دوست سے بھی ذکر کیا، یار مجھے ڈر ہے میرا دوست مر نہ جائے، وہ اس قدر پریشان ہے۔ تو اب وہ آپ کے سوال کی پوری تفصیل کیا ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہیں؟ وہ ایک حدیث ہے، میں بھی کتاب کھول لیتا ہوں، میں بھی دیکھ لیتا ہوں، کتاب کھول لیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ حضرت حمزہ شراب پی رہے تھے۔ یہ واقعہ یہ ہے، اس کو میں مختصر الفاظ میں جو میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ صفحہ ہے 464۔ حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ میں بعد میں نشاندہی کروں گا کہ کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے جو ترجمہ میں نے کیا ہے، اور میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا، اردو ترجمے میں بھی یہ موجود ہے۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا ہے، ان کو حشام نے خبر دی ہے، ان کو ابن جریح نے بتایا ہے، ان کو ابن شہاب نے اطلاع دی ہے، انہوں نے علی بن حسین سے سنا ہے، اور ان سے علی بن ابی طالب نے بیان کیا ہے کہ بدر کے دن جو مال غنیمت ملا اس میں سے مجھے ایک جوان اونٹنی ملی، اور نبی کریم نے بھی مجھے ایک اونٹنی دی۔ میں نے ان دونوں اونٹنیوں کو ایک انصاری کے دروازے کے باہر بٹھایا، میرا ارادہ یہ تھا کہ ان پر ازخر لاد کر لاؤں اور اس کو بیچ سکوں۔ میرے ساتھ بنی قنقاع کا ایک سنار بھی تھا، فاطمہ بنت محمد سے میرا نکاح ہونے والا تھا، اور مجھے ولیمہ بھی کرنا تھا۔ جس گھر کے باہر میری اونٹنیاں کھڑی تھیں، اس گھر میں اس وقت حمزہ شراب پی رہے تھے۔ اچھا ایک منٹ ذرا، یہ اس گھر والے کا بھی کوئی نام نہیں ہے؟ نہ نہ نہ، وہ گھر بھی، وہ انصاری کون ہے وہ بھی مجہول ہے، مجہول ہے جناب، ورنہ تو ہونا چاہیے نا، نہیں ہے۔ اتنے ایک اہم واقعے کا جو ایک اہم کردار ہے وہ بغیر نام کے ہے، بغیر نام کے ہیں۔ اچھا، اس وقت حمزہ شراب پی رہے تھے، ایک گانے والی گا رہی تھی، پھر گانے والی نے جب یہ مصرع گایا کہ اٹھو حمزہ جوان اونٹنیاں، تو یہ سنتے ہی حمزہ نے باہر نکل کر تلوار سے اونٹنیوں کے کوہان کاٹے، پیٹ پھاڑے اور کلیجیاں نکال لی۔ ابن جریح نے ابن شہاب سے پوچھا کہ کوہان کیا ہوئے؟ ابن شہاب نے بتایا کہ وہ کوہان بھی لے گئے۔ اچھا، مطلب یہ اتنی ہی دیر میں کوہان کاٹے، چربی نکالی، کلیجی نکالی، اونٹنیوں کے
کوہان کاٹے گئے، کلیجیاں نکالی گئی، ان کی چربی نکالی گئی، تو یہ مطلب ہے وہ سارا دن تو وہاں گزار دیا انہوں نے. تو اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اونٹیاں باندھی نہیں ہیں، بٹھائی گئی ہیں، اونٹیاں بھاگی بھی نہیں ہیں. ہاں انہوں نے کوئی لگتا ہے کہ گانا سن کر وہ بھی مست ہو چکی تھی. پوچھا کوہان کیا ہوئے؟ ابن شہاب نے بتایا کہ وہ کوہان بھی لے گئے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب دیکھا تو گھبرا کر بھاگتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو یہ واقعہ بتایا. نبی اکرم زید بن حارثہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم جائے وقوع پر جانے کے لیے اٹھے تو زید بھی آپ کے ساتھ اٹھے اور پھر ہم ایک ساتھ حمزہ کے پاس پہنچے. ایک اور بات بھی یہاں جی ابن شہاب یہ بیان کر رہا ہے، حدیث زید نہیں بیان کر رہا ہے جو ساتھ گیا، جو ساتھ ہے. نہیں انہوں نے نہیں بیان کی. اگر وہ بیان کرے پھر تو چوری پکڑی جائے گی نا. جی اچھا ہم ایک ساتھ حضرت حمزہ کے پاس پہنچے. نبی اکرم نے حمزہ پر غصے کا اظہار کیا تو حمزہ نے آنکھ اٹھائی اچھا اور پھر کہا تم کیا ہو؟ یہ وہی الفاظ میرے باپ دادا کے ایک غلام. نبی اکرم نے یہ سنا تو آپ الٹے پاؤں وہاں سے پلٹے واپس چلے گئے. اللہ. اب میں اس پر زیادہ وقت نہیں لیتا، اس پر جو میں نے تبصرہ کیا ہے وہ کر کے پھر میں آپ کو اصل الفاظ کی طرف لاتا ہوں. حدیث ھذا کے مدار المہام ابن شہاب زہری ہیں جنہوں نے اس کی بساط بچھائی ہے، پھر اس پر ایک عمارت بنائی ہے، پھر یہ عمارت حضرت علی کے نام سے متعارف کرائی ہے. لیکن جن لوگوں نے حضرت علی کے خطبات کا مطالعہ کیا ہے وہ جان سکتے ہیں کہ اس حدیث کے الفاظ میں بندش و ترکیب، شان و شکو، فصاحت و بلاغت کا وہ جوہر مفقود ہے جو کلام علی کا ترہ امتیاز ہے. حالانکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت علی کا کلام ہم تک ہو بہو پہنچا ہے یا نہیں، لیکن جو پہنچا ہے وہ خطابت کا ایک شاہکار ہے. جنگ بدر سے واپس آنے کے بعد اور اپنے گھر پہنچنے سے پہلے کسی انصاری کے گھر کے سامنے اونٹیوں کو باندھنا، اس کے بعد اس المناک حادثے کا رونما ہونا، حضرت علی کا نبی کریم کے پاس جانا، آپ کو زید بن حارثہ کے ساتھ معاویہ گفتگو پانا، پھر نبی اکرم اور زید بن حارثہ کے ساتھ جائے حادثہ پر واپس آنا، اس امر کا ثبوت ہے کہ ان کی یہ تگ و دو دن کی روشنی میں شروع ہو کر دن کی روشنی ہی میں ختم ہوئی. ابن شہاب زہری نے حضرت علی کی زبان سے اس امر کی وضاحت تو کرا دی ہے کہ یہ حادثہ فاجعہ شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے پیش آیا، لیکن ابن شہاب زہری نے اس امر کی کوئی وضاحت نہیں کی کہ اسلامی لشکر جو 12 رمضان کو عازم بدر ہوا تھا، 17 رمضان کو مار کا سر کر کر واپس لوٹا تھا، اور اتنے ہی دن میں اگر اس لشکر کی مدینے میں واپسی ممکن ہوئی تھی تو آج اسلامی تاریخ کے پہلے رمضان کا 23واں روزہ تھا. تو حضرت حمزہ کے لیے روزے کے دوران رقص گلفام اور بادہ جام کا اہتمام کیسے ممکن ہوگا؟ اس حدیث کا سب سے بدترین گوشہ وہ ہے جس میں ابن شہاب زہری نبی اکرم کی ذات گرامی کے بارے میں وہ شرمناک الفاظ لائے ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں، پھر حضرت حمزہ کی زبان سے ادا کرائے ہیں، اور پھر حضرت علی کی روایت کے نام پر اس تاثر کے ساتھ امت کی سماعت و بصارت تک پہنچائے ہیں کہ عہد نبوی میں شراب کا عدم و حرام ہونا تو ایک قابل غور معاملہ ضرور تھا، لیکن احترام نبی کوئی قابل ذکر معاملہ تھا ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کتاب میری آپ کے سامنے ہے اور اس پر میں نے پوری وہ حدیث دی ہوئی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ میں دارالسلام الریاض کی یہ چھپی ہوئی بخاری ہے، اور بخاری کی کتاب کا نام ہے کتاب المساقات. اس کا صفحہ 383 ہے، حدیث نمبر 2375 ہے. اس کے آخری الفاظ جو ہیں جو نقل کیے ہیں میں نے وہاں ترجمہ بھی کیا ہے، تو اس کتاب کے اس صفحے پر یہ الفاظ ہیں: فرفع حمزہ تو بصارا، حمزہ نے آنکھیں اٹھائی، وقال هل انتم الا عبید آبائی، تم تو وہ ہو، کیا تم وہ نہیں ہو جو میرے باپ دادا کے غلام تھے؟ اور یہ وہ حمزہ ہیں کہ جنہوں نے سنا کہ ان کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو غصے میں آئے، اسلام لائے، اور جب حضرت حمزہ کو پتہ چلا کہ عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں، بدنیتی سے آ رہے ہیں، تلوار لیے ہوئے آ رہے ہیں، تو غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ آنے دو. رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تو فرمایا نہیں، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا. یہ وہ حمزہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی عزت، وقار، حرمت کو بچانے کی خاطر اسلام قبول کیا.
کیا وہ حمزہ یہ بات کہہ سکتا ہے؟ جو ان کے دست و بازو تھے، جو ان کے دست و بازو تھے، کیا وہ حمزہ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ جن کی شہادت پر رسول اللہ کے آنسو بہتے تھے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا یہ وہ حمزہ نہیں ہے کہ جن کو قتل کرنے والے غلام کی جب وہ پروردہ عورت جس نے اس کو پالا ہوا تھا، پرورش کرنے والی، جب وہ آئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن میرے سامنے کم کم آیا کرو، میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا وہ شخص اپنے اس رسول کو کہہ سکتا ہے وہ چچا اپنے بھتیجے کے لیے لفظ استعمال کرے گا کہ تو میرے آبا و اجداد کا ایک غلام ہے، اور پھر صحابہ میں سے کوئی شخص نوٹس نہیں لیتا؟ اور بخاری کا راوی یہ کہتا ہے کہ جی شراب تو حرام نہیں ہوئی تھی لیکن یہ تو مستقل حلال تھا کہ نبی کی توہین کی جائے۔ تو یہ ہے یہ بخاری اور یہ ہے یہ وہ حدیث۔ شراب پہ تو کسی نے ٹھیک ہے مطلب نقطہ نہیں اٹھایا، نہ کوئی اٹھانے کی ضرورت تھی کہ چلو بھائی اس کے پہلے اب تک جو ہے نا حرمت کا حکم نہیں نازل، لیکن رسول اللہ کی عظمت حرمت وہ تو بہت بڑی۔ اگر رسول اللہ کی حرمت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کیا اس نے کہا کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے۔ محمد کی غلامی شرط اول ہے، دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں ذخیرہ حدیث پر۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ علماء اندھے تھے، بہرے تھے، پاگل تھے، کیا تھے جو آج بھی ہیں، کوئی اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اس کو چومتے ہیں، اس کو جناب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب مانتے ہیں۔ نہیں، اسی کو صحیح مانتے ہیں، قرآن کے بعد نہیں، قرآن تو ختم ہو چکا ہے ان کی نظر میں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب غیر مسلم بکواس کرتے ہیں اس کے لیے ملت اسلامیہ مضطرب ہو جاتی ہے، ان اماموں اماموں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ اور آپ علامہ صاحب دیکھیے ایسی ہی چیزوں کو غیر مسلم پکڑ کر پھر ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، توہین رسول کرتے ہیں، اور پھر اس وقت ہم جھنڈے لے کے جناب مطلب آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ کی یہ تو اشارتاً توہین ہے، بخاری میں تو براہ راست توہین کے مناظر بھی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس وقت تک یہ بات ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔